الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے تو پہلے سورہ حجرات کی جیڑی آیت
مقدسہ تلاوت کی گئی. اس آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تشریح کا عرض کیتا گیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ وچ ایمان آلیاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں. انہاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں، علامتاں بیان کیتیاں. خالی خولی دعویٰ بندہ کیتی رکھے میں مومن ہاں بھائی اساں ایمان والے ہاں. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے کیڑے ہوندے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ. فرمایا ایمان والے وہ بن جنہ دی پہلی نشانی یہ کہ آمنوا باللہ، او ایمان لے کے آندن اللہ دی ذات ہوندے. پھر اللہ دی ذات دے نال اللہ پاک دیاں صفات مختصہ او صفتاں جیڑیاں صرف اللہ پاک ہی وچ پائیاں ویندیاں، او صفتاں مخلوق وچوں کہیں وچ بھی نہیں پائیاں. عالم الغیب ہونا ایک خاصہ ہے صرف اللہ کی ذات. اس ذات تو علاوہ کوئی ہستی کائنات کے اندر عالم الغیب نہیں. مختار کل ہونا یہ بھی صفت صرف اللہ پاک دی. مشکلات حل کرنے والا مشکل کشا ہونا اے صفت بھی اللہ ہی دیے، اور کوئی کائنات وچ مشکل کشا موت اور حیات کا مالک ہونا اے صفت بھی اللہ کی. اور سدا زندہ رہنا، سدا زندہ رہنا، اے سدا زندہ رہن والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ ہی دی. باقی کوئی ہستی سدا رہن والی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء ہالک الا وجہ. اللہ پاک نے ان گنت دلیلاں دتیاں اس گل تے. پھر اس پوری کائنات اس سے سارا ایمان ہو سی تاں بندہ مومن بن سی. اس ساری جڑی کائنات ہے، آسمان، زمین، سورج، چند، ستارے،
انسان، جنات، ملائکہ، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، درخت، پہاڑ، سمندر، دریا، ندیاں، نالے، یہ جو کچھ بھی کائنات ہے نا، اس ساری چیزاں تھمن والی ذات بھی ایک اللہ دی، اور کوئی ہستی یہ ہو جائی پھر وہ واحد ذات ہے جس نو نہ نیندر آنی تے نہ اللہ نو اونگ آندی تے نہ اللہ نو، اس تے ایمان آننا ضروری ہے تاں بندہ بن کے مومن بنسی۔ جس نو نیندر آوے یا جس نے اونگ تاری تھی بنے، او بندہ یا او مخلوق دی ہستی او الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا معنی سدا زندہ رہن والا، سارے تھمن والا، قائم رکھن والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایک اس کی ذات ہے جس نہ نیند آندی تے نہ نیند دا تعلق ہوندا دل دے نال، اونگ دا تعلق ہوندا انسان دی عقل دے نال۔ اگر اونگ آوے تا بندہ اپنے جسم دی سنبھالن دی طاقت نہیں رکھے۔ اگرچہ کہ ہم جنہیں میں گل کر لگا، اگرچہ کہ ہے تھوڑی جہی کمزور، یہ گل وضاحت اس واسطے کری دی کہ وقت تاں جے لوگوں دے ذہن وچ گل ٹھیک رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے تساں نہ نیندر آندی تے نہ اونگ آندی، فرمایا ہاں میرا کلیم جب میں سیمنیاں تے اس کائنات کا نظام بھی اللہ پاک نے فرمایا ان کرنا تو اتنے کھلو تے دونوں ہاتھاں وچ شیشے دے گلاس نپ رات گزرتی پئی نا تے موسیٰ علیہ السلام جے اونگ آئی تے وہ دوئے ہتھے جوڑ کٹھے تے کے تھی گئے چورا، اللہ پاک کا پتہ لگ گئی تا ایک اللہ دی ذات جیڑی نیند تو بھی پاک ہے تے اونگ تو بھی پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تو واپس آ رہے، رات چنگی گزر گئی، صحابہ کرام بھی نال، انہوں نے آخیا یا رسول اللہ تھک گئے نا، کیوں نہ تھوڑی جی دل آرام کر کے نہ تے وقت سویلے سویلے اللہ سفر کر دیں ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پر ان کرام کوئی ایک بندہ اے ہو جیا مقرر کریے جیڑا بندہ بڑے لے نمازاں واسطے جگائے۔ صحابہ اکرام وچوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وچوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اللہ دے نبی کم میں کرے سارے سن گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن گئے، حضرت ابو بکر
رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جلیل القدر صحابہ نال سارے سین. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل وچ سوچا بس جاگنا تا انجے ہی ہے تا کیوں نہ اللہ دی عبادت شروع کر دیں. انہاں نفل شروع کر دیں، پڑھتے رہے آخر بندہ تھک گئے نا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھک گئے، تھکے نا اپنا جڑا اٹھ ہے اس تے پلانا نہیں گھٹے دے پلانا وہ لا کے رکھا ہے نے اس سے پلانے نال چکے تے منہ چا کیتا نے ہدے مشرق والے پاسے پر جس نے صبح صادق طلوع ہو سی نا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جگا دے سا نماز پڑھ کے بعد سفر شروع کر دے سا. اللہ پاک کی حکمت حضرت بلال نے ٹیک لائی نا پلانے نال حضرت بلال بھی سن گئے. حدیث سے پاک چاہتا سارے ستے پہ حتی طلعت الشمس یہاں تک کہ سورج چڑھا ہے دیو نکلا ہے اور سب تو پہلے آنکھ کھلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اٹھنے صحابہ نے اٹھایا کہ بلال مسلم. ہاں بھائی بلال تو چلی زماری رات کا پہلا آئی نا تیرا تو سن جگانا آئی اکے کی تئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یا رسول اللہ جس تساں سوا سکتا اس ماں بھی سوا سکتا. آخذ بنفسی آخذ بنفسی جس کو ہم سوایا اس ماں بھی سوا سکتا. ہن دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سین گئے تے صحابہ بھی سین گئے تے سورج نماز رہ گئی. ستے ہوئے بندے کو اپنی نماز رہ گئی تے جس سے موت آ بندے تو اٹھڑ کے پڑھتا رہا. لا تأخذه سنة ولا نوم. اس کے ایمان آنا ضروری ہے. اگر بندہ اس کے ایمان نہیں رکھیں گا تو اللہ دے کاغذاں وچ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله اس کی ذات تے ایمان آنا تے اس کی صفت تے ایمان آنا. اس گل تسلیم کرنا ایک عین ایمان ہے کہ الہ صرف اور صرف کہنی ذات ہے. اللہ تو سوا کوئی ہستی الہ بننے دے قابل نہیں. اگر کوئی بندہ کسی ہستی دے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا اور یہ عقیدہ بنا کے انہوں نے بارے جاتا انہوں ساڈے حال کا پتہ لگ رہا یہ ساڈے ضرورتوں میں کم آ رہے ہیں ساڑیاں فریاداں پوریاں کر دیں دیں انہوں نے ہاتھ چے کھوٹی تے کھری قسمت. دنیا لفظ میں اس بندے اس ہستی نو اپنا الہ بنا
تے کلمے وچ بندے آکھے اللہ یہ کلمے چ بندی ہے اقرار کیتی ہے تے الہ وہ ہوگا جس میں دو صفت ہون وہ عالم الغیب بھی ہوئے تے مختار کل بھی ہوئے متصرف الامور بھی ہوئے مدبر کائنات بھی ہوئے وہ الہ. اگر کوئی بندہ اس عقیدے نال کسی نو پکار کرے گا یا کسی کے سامنے اس طرح عاجزی کے تذلل پیش کرے گا اس کی گویا اس بندے نے اس بندے کو الہ بنایا ہے. کہ اللہ پاک کے فرمایا کہ ایمان والا بندہ مومن تاں بن سی کہ الہ صرف کہہ کو تب پہلی چیز ہے پہلی نشانی مومن دی کے آمنو باللہ کہتے ایمان آنے اللہ تے اللہ دی ذات تے بھی تے اللہ دیاں صفات تے. دوسرے نمبر پہ فرمایا نشانی کے آمنو باللہ ورسولی رسول تے نبی. نبی دا معنی ہوندا خبر دیون والا رسول دا معنی ہوندا پیغام پہنچاون والا. تے کدے رسول نو نبی تے نبی نو رسول آکھ دتا ویندا اور بعض علماء فرق کرے دے وہ آدھے رسول وہ ہوندا جس تے نبی کتاب اترے اور نئی شریعت لے کے آوے. نبی وہ ہوندا جڑا پہلے ہی پیغمبر دی شریعت اور کتاب دے وچ اس دے جڑے احکامات ہوندے انہیں اوتے آپ بھی چلدا تے اپنی امت کو بھی چلاندا رہندا. 313 رسول آئے نے اور باقی سارے نبی آئے. پھر کہ رسولت ایمان دا مطلب کہ رسولت ایمان دا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے اساں انہاں سارے نبیاں تے ایمان آنے اور یہ ایک فرق ہے. پہلے سے بارج غالباً یہ لفظ 2 باری آیا لا نفرق بین احد من رسلی. اساں اللہ دے سارے رسولہ دے ایمان آنے دیاں اور انہاں دے اتے ایمان آنا میں لا نفرق اساں کوئی تفریق نہ کریں. سارا اس گل تے ایمان ہے. آدم علیہ السلام اللہ دے نبی نوح علیہ السلام اللہ دے نبی من اللہ انہاں انسانیت دی رہبری واسطے بھیجیا. اس تے بندے دا پکا اے یقین ہوئے تے عقیدہ ہوئے جتنے انبیاء دنیا وچ آئے نے او سارے انبیاء بشر آئے نے. سارے انبیاء بشر ہے. بشر اللہ انہوں نے سرت نبوت کا تاج رکھا اے اولاد آدم دے وچوں پر اللہ نے انہوں نے شان اونچی عطا فرمائی. پھر اساں ایمان لامن انج نہیں کہ اساں حضرت ابراہیم نو مننا عیسیٰ علیہ السلام نو نہ منے دے نہ. اے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو منے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے یاذ باللہ یاذ باللہ یاذ باللہ نقل کفر کفر نہ بھاشا دے آتے دے ولد زنا ہے. حضرت مریم تے الزام تراشی عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نبی نہیں منے دے. وقت او دوئے رل کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں منے دے. ایمان اللہ کیڑا بندہ فرمایا ایمان اللہ اوبے آمنو باللہ ورسولی. سارے رسولہ کے ایمان تے وقت
گل تے ایمان آنا کہ سارے رسول معصوم نے، برحق نے، بشر نے، انسان نے، انہاں وچوں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو اونچا درجہ عطا، سارے انبیاء وچوں افضل، اعلیٰ برتر، بالا قدر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، وہ ہستی آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح مسلمانوں اللہ کے نبی کے اس گل پہ ایمان آنا کہ اللہ کے نبی کے، اللہ کے رسول انیا نے مننا، ایک بشرن انیا نے مننا کہ اللہ دے آخری نبی نے، انہاں تو بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اس پہ ایمان جب تک نہ آنے سی تو بندہ مومن جی پھر خالی ہی بھی نہیں، پھر اس پیغمبر مجھے منے تب اے رسالت تے ایمان لے آمن کا مطلب کی دے، ایک تا اے منو کہ وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین، اعلیٰ اللہ نے سب تو اعلیٰ بڑھایا، عرفہ بڑھایا، بدنال اس پیغمبر کی اتباع بھی ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ ہن منی کھلوتا آدھا میں بڑی محبت دیے تے تے اطاعت دا نمبر آوے تبت بندہ قرآن پڑھاں، ود برادری، ود کنبہ، ود قبیلہ، ود رشتہ داریاں، ود تعلقات انہاں چا مقدم کرے تے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت نو چا پیچھا کرے تا سمجھو او جڑا جڑا ہی نا رسالت تے ایمان آنن والی گل، او گل وچ ایک کمزوری پیدا ہو۔ آمنوا باللہ ورسولہ، تری گل قرآن پہ کرے گا، بد ایمان والے بندے انہوں نے پہلیاں دو گلاں تے ایمان آندا نے، ثم لم یرتابوا، بد انہاں اللہ اور اللہ دے رسول دیاں حکمات طریقے، اللہ دے پیغمبر دی سنت دے، وقت اللہ دے احکامات دے، پیغمبر دے فرامین دے اتے اس بندے دے دل وچ کوئی شک نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا افِلَّهُ شَقٌّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے مشرکین تو آخیا وہ سارا کچھ اللہ نے بنایا، اجے بھی تساں اللہ وچ شک کے فاطر السماوات والارض، کسے قسم دا کوئی شک انسان دے دل وچ ایمان لے آمن تو بعد اللہ دے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین، ارشادات عالیہ دے بندے دے دل وچ کسے قسم دا کوئی شک نہیں۔ اگر شک آیا یاد رکھ کنوں بد قرآن آکھدا اے مومن نہیں، اے منافق ہے، اے مومن نہیں بلکہ کون ہے؟ اے منافق ہے۔ منافق دے دل وچ تردد پیدا ہوندا، منافق دے دل وچ ریب پیدا ہوندا، منافق دے دل وچ اے گل آندی یا پتہ نہیں یہ سچ ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، شکور اے اس دے دل وچ آندا۔ اللہ پاک نے فرمایا غزوہ تبوک دا موقع آیا،
چونکہ بڑا مشکل ترین غزوہ ہے، مدینہ منورہ کو تقریباً 900 کلومیٹر دور بننا ہے، تقریباً بننا بھی پیدل آئی تے روم دے نال مقابلے چ بننا ہے۔ مدینہ منورہ تو تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے واسطے نفیر عام فرمایا، سارے لوگوں آخیا بھائی تیاری کرو، اتھے بننا، صحابہ اپنی تیاری کر دیتی۔ پھر اس غزوے واسطے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ بھی آؤ تے نالے اپنا مال بھی خرچ کرو، انفاق بھی کرو۔ حضرت عبد الرحمن فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عثمان کھلو، اللہ کے نبی 100 اونٹ بما سامان دے وہ میں دے سا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان رب اٹھا 100 اونٹ بما سامان دے باتری والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اب عثمان اٹھڑے فرمایا جی میں 100 سامان نال لگتا ہو جاتا ہے۔ حضرت الرحمن بن سمرہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ساری تھیلی دیناراں دی بھری تے بھر کے اللہ دے نبی دی جھولی چھان کے پیٹ دیتی۔ جب وہ جھولی چھے نا دینار آپ نہیں کرے دے اس پاس ہو جائے اس ہتھے تے بگائے بات اس تو اس ہتھے تے بگا کے آدھے ما زل عثمان ما عمل بعد، عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے گا، اس سے کوئی شے سرد نہیں دے سکتی۔ ترمذی شریف اٹھاؤ، حدیث کی کتاب ہے، اس کی جو روایت موجود ہے کہ اس غزوے کے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 گھوڑا تے 900 اونٹ دیتے تے 5.5 کلو سونا، 5.5 کلو سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ چونکہ اس میں قرآن آتا ہے جیش عسرہ، تنگی والا جیش، تنگی والا لشکر، تنگی والا غزوہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بھائی سارے تیاری کرو، بڑے دور بنو۔ کمال یہ ہے اکا ان موسم بن گیا، ان تو مدینے دیا کھجورا پک گئی تے مدینے دے لوگاں دا گزارا اوقات انہاں کھجورا اگتے آیا، اتنے اور کوئی زراعت کوئی نہیں ہوگی، بس انہیں کھجورا پکیاں تے آپ کو کھجورا بکتی ہیں، پورے سال دا گھرے دا خرچ اتنے کھجورا تے کرنا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بننا میرے نبی دے یارا اے نہیں تکا کھجورا پکیاں پریام کے کچیاں ٹھہر ایسن کول دیسی تے بس سال بھر کے کھساں، بس اللہ دے نبی دا حکم میرے نبی دے یار تیار کرو۔
اندے کھجوراں پکیاں پئیاں تے ساڈے کول کڑک پکی کھلوتی تے اتوں آ گئے پچھلے سال میں تجربہ کیتا ہی تھوڑا جہا اسی تراویحاں پڑھنے تے تھریشراں چلنیاں مت لوگ آکھا کو یار کی کرے دے او کہ واہ جی واہ مولیو سیدھا تے ہور کام کوئی نہیں ہوندا سیدھا تے سالے دے گھرے نے دانے نماز رہنی تے لگی ونجے سال تراویحاں پورے سال پڑھیاں ایک مہینہ اے رہنیاں تے لگیاں ونجن تے کئی بھرائے دھاڑی تھریشر کا نامنی تے وقت ٹکر پکڑے تے حلوے پکڑے تے بوتلاں چلنیاں یارا کے کراں بہو مجبوری ای کے کری آتی بس مت اوکھا کام آیا اساں مت روزہ نہیں ہاں پکے مومن بیٹھی کے احسان فتوے دی یلغار ہوسی اور عید ہے وہابی یہ بھی فلانا یہ بھی فلانا ہم چوما ڈنگر نیس میں نے نام تک لے گئی اے مزہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلو بھائی تے اپنے گھر چو مال نہیں کٹھے انفاق کرو اللہ کے راستے وچ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں نے تو انہیں دھیانے چ مال بڑا ہائی میں آکھیا جس دن دا ایمان قبول کیتا تے وقت کوئی موقع آیا جس ٹائی تے دیکھا نا ابو بکر دا نمبر پہلا ہوتا ہن موقع مل گیا آج میں پہلا نمبر گھن بیس گھر گئے مال اکٹھا کیتا کتنا گھرے چاہیے ادھا بکھرا چا کیتا ادھا بکھرا کیتا وہ بن کے چاہ کے ٹرائے ہن دل چاہ جا دے ہن ابو بکر ہتھے کتھے پہنچتا ابو بکر آج تک میرا اتنا مال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہنچ گئے آپ نے فرمایا مال کئی تلے اہلے کا عمر گھرانے واسطے کیا چھوڑی اکھدی و مثلہ جتنا اتنا اتنا اتھے چھوڑا نصف ادے کے نصف گھرانے کا بڑے خوش دل تھوڑی جی لگی رازدار نبوت بھی پہنچ گیا دکھڑی چاہی ہوئی ہے آیا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت جن کے انہاں کل پوچھیا ابو بکر مال کئی تلے اہلے کا گھر آنے واسطے کے چھوڑی فرمایا اللہ و رسول یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا مال سارا جمع کیتا تے جمع کر کے گھن آیا میں اپنے گھر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ دی حضرت عمر آخر لگے واقعہ بھائی اتھو نمبر گھڑنا اتنا گل یاد آ گئی حضرت بکر صدیق خلیفہ بن گئے تو کسی مسلمانوں نے حضرت عمر کے دل میں چاہیا مدینے سے نابینی عورت رہی بیچاری کوئی اس کا والی وارث کوئی نہیں بندہ اس کے گھر بھانڈے دھو آیا کراں پانی بھر آیا کراں کپڑے دھو دیتے کراں اس جھاڑو دے آیا کراں ایک جھاڑے گئے پنج کے بے دن جھاڑو دیتا پیا پانی بھرا پیا اس کے برتن دھوتے پے یہ جھاڑے بھی گئے یہ جھاڑے بھی گئے بندہ کو جڑا ہی کام کر کے رہتا کدی ادھی راتی لگ گئے تو وہ دروازے دے پیچھے بن کے اچ گئے بندہ تلاش کرا کیڑا جڑا اتھے آ کے سارے کام کر کے لگا رہندا او جس ویلے سردی دا ٹائم تھیا تے بدبوا کھلا تے او پیچھے کھلوتے ہیں تے جڑا بندہ آیا ہے اس اپنے چہرے تے نقاب پایا ہوا
عمر ہے کہ جلالی بندے نا نقاب چایا تے ویکھ دے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی میں لفظ آکھن لگا ہوں ناراض نہ تھے بھائی حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے نقاب چاہ کے دیکھا نا تب مدینے کی ریاست تک ہوئی ہائی دے ہمارے ٹون کو آئے سن دے پہ ہو اے ہی مدینے کی ریاست والی آنکھن لگے واقعہ ابو بکر بھائی بس میں تسلیم کر گیا تونڈا نمبر پہلا ہی ہے جس کو اللہ پہلا نمبر دے دے کوئی دوسرا بھیج سکتا نہیں آپ نے فرمایا نکلو ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی جگہ تے خوشن کھجیاں رنگیاں اندر رہے کچھ بھی نہیں ہوتا تیار ہو گئے اللہ پاک فرمائے کچھ بندے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ کے اجازت پوچھن لگ گئے یا رسول اللہ بس جی کے پوچھ لیو گھر بڑا مسئلہ جی انہا بیوتنا عورا جی اور جی واسطے گھر بندہ ہی کوئی نہیں جی اور چار دیواری بھی کوئی نہیں جی تبا جی وہ میری تا گھر آلی بیمار ہے جی میں آپ پہ جو پلانی تا درد پیا کھلوتا جی ایک کون ہے اللہ پاک فرما دے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر پہلے کے فرمایا اس تو پہلے فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاکی خدمت انہا مومنہ میری جو کوئی بندہ نہ آسی اجازت منگنا لا کہ میں یا رسول اللہ نہ من سکتا میری ہی مجبوری ہے میں نہیں گزرے کوئی نہ تیرے پکے مومنن میرے پیغمبر لا یستأذنوکا وہ تو ہاڑے کلو آگے اجازت نہیں منگ دے اسنا من سکتے تے کیڑے آگے اجازت پیغمبر دینی فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر اے انہیں اجازت پیغمبر دینی لا یؤمنون باللہ جنہ دا اللہ اتے ایمان کوئی نہیں والیوم الآخر نہ اس قیامت والے دن تے انہاں دا ایمانی اللہ پاک فرمانے وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ میرے پیغمبر انہاں دے دلاں وچ شک کی یاد کرو اس آیت میں حجرات والی آیت میں اللہ کے فرمایا ایمان والے دی نشانی پہلی دئیے کہ آمنا باللہ پر دوئی نشانی برسولہ پر دوسری نشانی اللہ بیان کی تھی فرمایا ثم لم یرتابوا انہاں دے دل وچ کسے قسم دا کوئی شک تے تردد نہیں ہوتا اتھے اللہ پاک میں فرمائے اے گری اجازت منن آئے کھلوتے نہیں ساڈے بڑے عذر اللہ دے پیغمبر فرمایا وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ انہاں دے دل وچ شک پیا کھلوتا ہی اللہ دے حکمت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مقدسہ دے اوتے اللہ دے دتے ہوئے بیٹیاں دے اوتے انہاں دے دل وچ شک پیا کھلوتا ہی شک پیا کھلوتا ما بعد اللہ ورسولہ سے پارے جائے لیاذ باللہ وہ جنہوں نے دل شک پیا کھلوتا وہ کیا دن لیاذ باللہ اللہ تے اللہ دے رسول دا وعدہ نہیں آیا مگر میرا دھوکا آیا
استغفر اللہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا ایسے بدبخت نے فرمایا انہاں دے دل وچ شک پیا کھلوتا وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون اسے شک کے اندر جرا تردد پہ کھلوتے نہیں میرا پیغمبر اللہ پاک نے نشانی بیان کی تھی ایمان والوں دی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا پر انہاں دے دل وچ کسے قسم دا شک تے ریب نہیں ہوتا اللہ دے دتے ہوئے وعدیاں دے اوتے او بالکل پختہ طریقے نال کھڑوتے ہوندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے وعدیاں دے اوتے بالکل ثبات نال کھڑوندے کدے انہاں دے دل وچ کوئی تردد تے کوئی عیب نہیں پیا پیدا ہوندا کوئی ریب پیدا نہیں پیا ہوندا انہاں دی اس گل تے پختہ یقین ہوندا ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی سنت تے چلن دے نال جڑی اللہ دے پیغمبر سنت تے چلن دے وعدے تے ثواب دے وعدے فرمائے نے او سن مل سن اور یہ نہیں کریں گے کہ کدی گیا تو لوگاں دی تکا تکی دوجے کام شروع کر دیتے لوگاں دی تکی شریعت کو ہٹن لگ پیا کدی بڑی مجلس چلا گیا کدی اونچی سوسائٹی وچ چلا گیا پر اوتھے بن کے سنتا بنتا بھول گئیاں حاجی صاحب اور بھول گئیاں مولوی صاحب اور بھول گئیاں اوتھے پیر صاحب نو بھول گئیاں کہ کریا جی پر کی کرا ایتھے بڑے بڑے لوگ اونچی سوسائٹی والے آئے کھڑتے ہیں پر انج نہ کرا لوگ آکھنا مار کو پرانا دکھیا دوسری ذہن کی دیوتا اگے تک کی پرانا بٹکاوے پرانے ذہن تے کرتا ہوتا ہے مسلمانوں میں بیٹے تو سکے واسطے اس معاملے کی نمونہ کھڑوتا ہویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے پہلے جرا کا جہاد کے لیا ہوئے پر ایک بادشاہ دے دربار وچ پہنچے انہاں بادشاہ نے او جرا کا تھلے کابینہ گھتیاں ہویاں تے او تا پیرو لا کے ٹر دے میرے نبی دا یار پیرو پا کے ٹردا رہتا انہاں تلواریں کھڑاڑیاں ہویاں پر بڑی اونچی سوسائٹی ہے بادشاہ دا دسترخوان لگیا ہے بادشاہ دا اس دسترخوان لایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یاران دے واسطے ان دسترخوان تے روٹی پئی کھویندی ہے نوالا ٹھے پیا میں آدھا میں بڑا مولوی ہوں تے اے میری اللہ دی قسم ہے کدے جن اپنے تے انسان کو پتہ ہونا میں بھی ہوں آپ شاید میں چاہوں تو سب خیر ماشاءاللہ نیک آدمی تھوڑی گل نہ کرتا اپنی گل پہ کرنا اور دسترخوان تے بیٹھے نوالا ٹھے پیا میرے نبی دے یار تھلو چاہ کے نوالا چاہ پوجا تے پوچھ کے کھا نال بندہ بیٹھا ہے اس آرک ماریے کہ پیا کرے تاں بادشاہ دے دسترخوان تے بیٹھا اتھے وزیر بیٹھے اہل وزیر اللہ دی قسم ہے بندہ سنتا نا تا بندے نو گھر بیٹھے بھی حیا آتی کہ ساڈے سربراہاں دی زبان تے عید ہے گل سمجھیں دے ہو کوئی نہ سمجھیں دے کوئی نہ ساڈا تے دل پڑ کے ہی مر کے نہ پتا سا تے خالی ہوا کچھ چلتی سی ایڈی گندی زبان اے تو سب سورۃ حجرات پہلے میں سنا چکا ہوں اللہ کے فرمان لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان اللہ نہیں آکھیا کہ برے لقبہ نال نہ پکاریا کرو حتیٰ کہ میں سنا کے آیا اگر کوئی شخص قدرتی طور پہ اگر معذورے کو ٹنگ چو لگا کے ٹردا تب تسا اس توہین کریں گے ہویا لنگڑا آکھیا لینا تو اے فسق تے جیڑی
گولی ایتھے کے بولی نہیں آتی ہسو نہیں اس تو سمجھ آندا دنیا بیک دی آکھ دیو نا جیسی رعایا تے ایسے حکمران یہ رعایا نال گڑی ویندی ہے اسی بھی شریک ہوندے اس وچ ہاں یہ سارے منتخب کردہ نمائندے ہوندے اللہ اکبر اللہ اکبر اس عورت ماری اور کیم پہ کرے مستر خان بادشاہ نہیں لوگ کے آکسن اپنی بولی تو اس کا ترجمہ پہ کرے نا لوگ کے آکسن مارے کو بھکے شارے دے ٹکر کدنے نے دیکھایا یہ دی ہر شے نہ کتھوں لگی ہوسی کدے کدے تسی بھی آپ چھوڑے دے سبحان اللہ میں اپنے نبی دے یار دی جتیاں تو بھی قربان دے جاؤں اٹھائیں اے نہیں با کو بکھرے کے اٹھائیں اس عورت ماری تھلو چا ساکھے نہیں کہ پیدا کہ جار کے کریندہ لوگ تکیندے پیدی جملہ سنو صحابی رسول اللہ اس آکھیا او میرا بھائی اتترو کو سنت حبیبی او کیا آتا اتترو کو سنت رسولی سنت حبیبی میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دے لہاؤلائی الحمو کو انہا بے وقوفہ نہیں وجہ چکا کے جملہ سنو اے بے وقوفن جڑے میں نے پیادے نبی دی سنت چھوڑ دے انہاں دی وجہ کر کے میں اللہ دے پیغمبر دی سنت چھوڑ دے میں مر سکتا پر نبی دی سنت بادشاہ دے دسترخوان دے بھی نہ کہ تو میں برادری پیچھے چھوڑ دے پکے مومنہ پکے سارے کوئی شک نہیں اللہ پاک کے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا انہاں دے دل وچ کوئی شک نہیں گزردا جڑے وعدے اللہ کیتے نے اللہ دے وعدے بھی سچے تے جڑے طریقے سنت تے چل کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابیاں دے رستے دسے وہ وعدے بھی جاکو سچے وعدے نے پر جڑیاں بدعتاں کرے گئے تے بدعتاں تے وعیداں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائیاں نے او بدعتاں لیاں وعیداں دسیاں ہویاں بھی سچیاں انہاں وچ بھی ریب تے تردد بندے دے دل وچ نہیں آنا چاہیدا فرمایا بجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او جہاد کرے نے اپنے مالاں دے نال اپنی جاناں دے نال مال بھی خرچ کریں دے اپنی جاناں بھی خرچ کریں دے پر کدے کلمی جہاد کی ضرورت پے ویندی او کلمی جہاد نہیں کرے دے کدے زبانی جہاد کی ضرورت پے ویندی زبانی جہاد نہیں کرے اے تبلیغ کرنا تبلیغ توحید کرنا اے لسانی جہاد ہوتا ہے قلم دے نال اللہ دی وحدت دے تذکرے کرنا تے شرک دی تردید کرنا اے کلمی جہاد ہوتا ہے کدے زبانی ہو گیا ہے کدے کلمی ہو جس ویلے جس جہاد کی ضرورت ہے مومن بندہ ہوئے تو اس سے واسطے ہما وقت تیار رہتا ہے یہ جان دے من کا ٹائم آ گیا ہے تالو مومن اپنی جان دے من تو پچھاں کلے آنکھوں وہ نہیں ہٹدا پچھا نہیں ہٹدا جس چیز دا موقع آ گیا ہے اپنے آپ کو پیش جا کریندا مال دے من دا وقت آ گیا ہے مالی جہاد بھی پیا کریندا جانی جہاد بھی پیا کریندا زبانی جہاد بھی کدے کدے نفسانی جہاد بھی آ رہندا ہے بندے دا نفس بندے نو خواہشات دے پیچھے چلاون تے لا دیندا اور کوئی نہیں کر چاہے نہیں خیری کچھ نہیں تھیندا لیکن اس دے مقابلے کھلو بیٹھا نہیں میں انج نہیں کرنا میں توڑے پیچھے نہیں چلنا میں اللہ دے نبی دے پیچھے چلنا ہے اے بھی جہاد ہے برادری اتے چھکے دیئے اے برادری پیچھے نہیں بندہ تعلقات بندے چھکے دن یار کے کریے تعلقات بندہ ہے پر وہ جی رسم کرے اندہ پہ ہے میں جنا پوسی کہہ نہ کہہ ذریعے
ہے فرمانے کہ انہاں چھوڑ دے گئے تے اللہ دے نبی دی سنت نو نہیں چھوڑیندا اے کون ہوندا ہے مومن اے کون ہوندا ہے بس میں تے تساں ہن اپنے گریبان چموں پواں اے جڑیاں صفتاں بیان کون پیا کریندا اللہ دا قرآن ہے قرآن وچ میرا رب پیا بیان کریندا اگر میرے بھائی بزرگو میرے تے تہاڈے تے پائیاں بینیاں تا الحمدللہ آکھو چاکھو نہیں پائیاں بینیاں تا بات میں تے تہاں فکر کرنی چاہیے کہ مومن بننا ہے تا اے صفات اپنے اندر پیدا کریے اللہ پاک فرماندے جنہاں وچ ایک پائیاں بینیاں نے اولائک ہم الصادقون انہیں سچے نے مومن اللہ میں تے تو ہم عمل